السلام علیکم ناظرین، سمارٹ ٹی وی میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ ناظرین، آج پروگرام روبرو میں ہم آپ کی ملاقات اپنے معزز مہمان اختر ظہیر صاحب سے کروا رہے ہیں۔ آپ امریکہ میں ہوتے ہیں اور امریکہ میں مسلم کمیونٹی کے لیے، خصوصاً پاکستانی کمیونٹی کے لیے آپ بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے اپنے آج کے مہمان اختر ظہیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے جو امریکہ میں پاکستانی لوگوں کے لیے جو اپنی ایسوسیشن بنائی ہوئی ہے، گلوبل ایسوسیشن، اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ جی، سب سے پہلے تو شکریہ اسمارٹ ٹی وی کا اور آپ کا کہ جنہوں نے آج یہ موقع دیا۔ ہم نے جی ایک اوورسیز رائٹس کے اوپر ہمارا اپنا جو ڈائسپورا ہے، پاکستانی ڈائسپورا جو ہے، اس کے رائٹس کے اوپر ہم نے اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے انٹرنیشنل سطح پہ، جو دنیا کے مختلف ممالک میں کام کر رہی ہے، اور جس کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے ان تمام ڈائسپورا کا، ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا فورم مہیا کرنا جہاں وہ اپنے حق کے لیے بات کر سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بول سکیں، اور ہم ان کی ایڈوکیسی کر سکیں، ہم حکومت بالا کو ان کی جو ہے آواز بن کر جو ہے وہ ان کی مشکلات جو ہے ان کا حل نکالیں ان کے ساتھ بیٹھ کر۔ تو کیونکہ بہت ساری مشکلات ہیں، پاکستان کرائسس کے اندر گھرا ہوا ہے، اور اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ملک کی ترقی کے اندر بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ میں لوگ ہیں ہمارے، چونکہ آپ امریکہ میں ہوتے ہیں، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیز کو کون کون سی پرابلم پیش آتی ہیں جس کے لیے آپ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں؟ جی، امریکہ کے اندر تو ہمیں کوئی خاطر خواہ ایسی کوئی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ فیس نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا جو آرگنائزیشن کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بیک ہوں پاکستان کے اندر، ہماری جائیدادیں، ہماری انہیریٹیج جو ہمیں جائیدادیں ہیں، ہمارے جو باپ دادا کے گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، ہمارا انویسٹمنٹ ہے، بزنس ہے، پراپرٹی ہے، ہمارے بچوں کے مسائل ہیں، ہماری وراثت کے مسائل ہیں، ہمارے اور بہت سے مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ہم نے یہ بنائی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ ہمیں 35 سال ہو گئے ہیں امریکہ میں رہتے ہوئے، وہاں ہمیں کوئی ان چیزوں کا ایشو نہیں ہے جو ہمیں پاکستان کے اندر ہوتا ہے۔ وہاں کس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں؟ کون سے اسٹیٹ میں، کون سے شہر میں رہتے ہیں؟ میں نیو یارک میں رہتا ہوں جی، اس کے ساتھ ساتھ پینسلوینیا میں بھی میرا بزنس ہے، تو میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس دونوں اسٹیٹ میں کرتا ہوں۔ آج کل پاکستان کے متعلق جو خبریں ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں کیا، ابھی بس کرنے والا ہے۔ جو ہماری اقتصادی پرابلمز ہیں، جو سیاسی طور پہ ہماری غیر یقینی صورتحال ہے، وہاں پہ اوورسیز پاکستانی اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں جب وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ملک ڈیفالٹ کر چکا ہے، وہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگوں کو بھوک افلاس کا سامنا ہے، تو کیا وہاں پہ لوگ محسوس کرتے ہیں؟ لیکن یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ ملکی صورتحال کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور وہ بہت سیریس انداز میں اس کو لے رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں حکومت وقت کے پاس، پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ There is only one option left, which is overseas پاکستانی۔ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ آگے بڑھیں اور آ کر سب مل کر اس ملک کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن وہ کیوں نکالیں گے؟ وہ اپنے ملک سے، اپنے ڈیسٹینیشن ملک سے جہاں وہ بڑی عزت احترام کی روزی کما رہے ہیں، وہاں سے اپنا پیسہ یہاں کیوں لائیں گے؟ کیا یہاں لا اینڈ آرڈر ہے؟ کیا یہاں اسٹیبلٹی ہے؟ کیا ان کو تحفظ ہے؟ کیا ان کی جائیداد، ان کے بچے، سب چیزیں محفوظ ہیں؟ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کے اندر 40% اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ کیا ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ محفوظ ہے؟ تو پھر آئے گا۔ تو حکومت وقت کو چاہیے کہ ایسی پالیسی جو ہے وہ اجرا کی جائے جس کے اندر اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس ملک میں آئیں، انویسٹ کریں، اور ان کے لیے ایسے انسینٹیو رکھے جائیں، ان کے لیے ایسی چیزیں رکھی جائیں کہ ان کو محسوس ہو کہ وہ یہاں بہتر انداز سے اپنا منافع بھی کما سکتے ہیں اور زر مبادلہ کو ملک کے اندر لا بھی سکتے ہیں۔ تو ایسی کوئی سچویشن ہماری حکومت نہ تو سیریس طور پہ کرتی ہے اور نہ یہ کرنا چاہتی ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کون سے انسینٹیو ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے
اور کشش پیکج ہو سکتا ہے جس وجہ سے اوورسیز پاکستانی یہاں سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کا تحفظ ہے اور وہ اس پہ اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جی ان کے لیے تحفظ مقرر کیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس ملک کے وزراء بیوروکریٹ اس ملک کے اندر بزنس نہ کرنا چاہے، 20,000 بیوروکریٹ جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کا حامل ہو، تو اس ملک کے اندر بڑی مشکل ہے، لیکن پھر بھی اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کو ایسی گورنمنٹ اسکیم دینی چاہیے، جیسے ریلوے کی بہت سارے زمین جو ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کرنی ہے انہوں نے، جیسے ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اوورسیز کا خاص کوٹا رکھا جائے، اور اوورسیز کے لیے خاص جو ہے وہاں ایک تجویز جو ہے وہ پیش کی جائے کہ جس کے اندر اوورسیز آئیں، اپنے ملک سے پیسہ لے کر آئیں اور یہاں خرچ کریں۔ ان کے لیے ٹیکسز کی فری ہونی چاہیے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ پاکستان کے اندر آ کر انویسٹ کرنے میں ان کو کتنا فائدہ ہے۔ اور اس سلسلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں، چونکہ جو لوگ ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں ہمارا تو ایک مزاج بن چکا ہے نا، لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں، اوورسیز آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، امریکہ سے آتے ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ اگر آپ نے پاسپورٹ رینیو کروانا ہے، پاسپورٹ آفس جانا ہے، تو وہاں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ایک ایسا سسٹم ہے جو تھکا دینے والا ہے، ان کا وہ مزاج ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو نادرا کا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکا ہے وہ بنوانا ہے، اس سلسلے میں وہ جتنا وہ بندے کو ذلیل کرتے ہیں، ایک کاؤنٹر سے دوسرے کاؤنٹر، دوسرے والا پہلے کے پاس بھیجے گا، وہ تیسرے کا پاس بھیج دے گا، اور کئی دن ایسے ہی ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی ٹکٹ جو ہوتی ہے وہ ریزرو ہوتی ہے، سیٹ ہوتی ہے، ٹکٹ ٹوکے ہوتی ہے، پھر وہ اس کو ایکسٹینڈ کرواتے ہیں، اس سے ان کے پیسے بھی کٹوتی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے جو اوورسیز پاکستانی ہے جو 40% اس ملک کا زر مبادلہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، بھیجتے ہیں بیرون ملک سے، ان کے لیے اسپیشل کاؤنٹر ہونے چاہیے نادرا میں بھی، پاسپورٹ آفس میں، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں جہاں سے ان کو واسطہ پڑتا ہے، اوورسیز کے لیے اسپیشل کاؤنٹر ہو، اور ان کو خصوصی ہدایات ہو کہ وہ ان کو کوآپریٹ کریں، اور جو لیگل ان کا اعتراض ہے وہ ضرور کریں، بلا وجہ پریشان نہ کریں، اور لمبی لائنوں سے بھی ان کو بچایا جائے۔ سر، اس ملک کے اندر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں کا جو نظام ہے وہ کسی اور کو ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پورے ملک کے اندر اس وقت کتنے لوگ ہیں جو فارنر ہے جو یہاں انویسٹ کر رہے ہیں، آپ کو سڑکوں کے اوپر کوئی فارنر نظر نہیں آ رہا۔ جی، آپ کسی بھی محکمے کے اندر دیکھ لیں، کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں، کوئی فارنر آپ کو انویسٹر نظر نہیں آتا۔ تو اوورسیز پاکستانی ہی ایک واحد ان کے پاس حل ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈیسٹینیشن ملکوں سے ٹیکنالوجی لائیں، وہاں سے نالج آف ٹرانسفر لائیں، وہاں سے لیبر کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طرح کام کرنا ہے۔ کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے، آٹو کی انڈسٹری ہے، فوڈ کی انڈسٹری ہے، ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے، بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہیں جس کے اندر وہ اپنی اسکل کی مہارت رکھتے ہیں اور وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بٹ وہ کیوں کریں؟ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں، مہیا ہی نہیں کی جاتی، کوئی گورنمنٹ ایسی سیریس ہے ہی نہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جائے۔ اور اوورسیز کے مسائل کے اوپر انہوں نے لوکل بندے بٹھا دیے ہیں جن کو اوورسیز کے مسائل کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو حقوق ہیں، جو ہمارے مطالبات ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے خود کے نمائندے ہونے چاہیے۔ جی یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پرابلمز کیا ہے تو وہ اس کا حل کیا نکالے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح ہمارے ملک میں لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اگر شو میکر ہے وہ جوتا مرمت کر رہا ہے، ساتھ وہ بھی سیاست کر رہا ہے کہ نواز شریف کو یہ کرنا چاہیے، زرداری کو یہ کرنا چاہیے، اگر سیلون والا ہے وہ کٹنگ کر رہا ہے، بال کاٹ رہا ہے، ساتھ وہ بھی سیاست کر رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر لیول پہ ہمارے لوگ سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ کیا امریکی شہری بھی امریکہ میں امریکہ کی سیاست میں اس طرح انوالو ہوتے ہیں؟ جی بالکل، امریکن شہری بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح اپنی ریاست کے اندر، اپنے صدارتی نظام کے اندر وہ ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ ہفتہ ہفتہ چھٹیاں ہو جائیں۔ جس دن ہمارا صدارتی الیکشن ہوتا ہے لوگوں کو سڑکوں کے اوپر پتہ بھی نہیں چلتا کہ الیکشن ہو رہا ہے، لوگ آرام سے جاتے ہیں اسکول کے اندر جہاں جہاں ان کے ووٹر لسٹیں موجود ہیں، وہاں ووٹ ڈالتے ہیں، آ جاتے ہیں، کوئی ایسی نیشنل ہالیڈے نہیں ہوتا، کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے، الیکشن پہ لوگ جا کے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں، اور عوام کی سڑکیں نہیں بند ہوتی، جلد سے جلوس نہیں ہوتے اس طرح۔
تو وہاں کا اور یہاں کا بہت بڑا فرق ہے. تو کیا وہاں پہ بھی لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، جیسے ہمارے ایم ایل اے ایم پی ایس کروڑوں روپے آپ کے ہاں تو جی انہوں نے کروڑوں لگانے ہیں، کمانے ہیں. وہاں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، ہم خود فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ہم فنڈ دیتے ہیں اپنے امیدواروں کو جو ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایک سٹل لمٹ ہوتی ہے، اس کا ایک سٹل کرائٹیریا ہے کہ کتنے لوگ اس کے لیے دستخط کریں گے پہلے، پھر وہ کینڈیڈیٹ تصور ہوتا ہے، پھر کتنا وہ فنڈ اکٹھا کرے گا، کتنے لوگ اس کے بیہائنڈ ہیں. ان ساری چیزوں کے پھر وہ پارٹی جو ہے وہ کو ٹکٹ دیتی ہے، پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے جناب جس کو چاہا ٹکٹ دے دیا، جس کو پیسے دیے جس کے زیادہ پاس پیسے ہیں اس کو ایسی چیز نہیں ہے. ایسی چیز نہیں ہے. وہاں ایسا نظام جو ہے وہ دنیا کا بہترین نظام ہے، اس لیے وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں اور وہ کرتی رہیں گی قومیں ترقی، کیونکہ ان کے اندر اصول ہے. ہماری پچھلی حکومت نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا تھا، جو ایک بڑا احسن اقدام تھا، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے اس چیز کو ختم کر دیا. اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑے شرمناک بات ہے جی کہ ایک گورنمنٹ ہمیں حق دیتی ہے، ایک دوسری چھین لیتی ہے. اور میں اس کو اس انداز سے کہوں گا کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں صرف ووٹ دینے کا حق ہے، لینے کا نہیں ہے. اور ہمیں خاص کر کے ہمارے ساتھ دوہرا سلوک کیا جاتا ہے مسلم پاکستانیوں کے ساتھ. ہمیں ووٹ دینے کا حق دیا جاتا ہے، لینے کا نہیں دیا جاتا. ہم سے ڈالر لینے کا حق ہے ان کا. اگر ہم حقوق کی بات کریں تو پھر ہم دوہری شہریت والے ہو جاتے ہیں. پھر ہم یہ کہتے ہیں یہ انہوں نے تو حلف اپنے اپنے ملکوں میں کی وفاداری کا لیا ہوا ہے. تو ہمارے ساتھ بڑا دوہرا سسٹم ہے. ہمارا ڈالر جو ہے وہ آئینی ہے، ہمارے حقوق جو ہے وہ غیر آئینی ہے. امریکہ میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے انسپائر کیا ہے؟ دیکھیے جی، امریکن قوم جو ہے وہ بڑی ہی آنیسٹ اور ہارڈ ورکنگ نیشن ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور اپنے ملک کو بہت پیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ہم لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. تو آئی تھنک دے آر دا بیسٹ نیشن ان دا ورلڈ آن دا ارتھ رائٹ ناؤ، کیونکہ سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کے اصول ان کے اندر ہیں، یورپ کے اندر ہیں. تو امریکن لوگ جو ہیں وہ بڑے سیدھے ہیں اور آنیسٹ ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں. عام طور پہ روٹین میں تو آج کل واٹس ایپ پہ، نیٹ پہ گھر میں روز بات ہو جاتی ہے، لیکن جتنا بھی آدمی سیٹلڈ ہو، لیکن تہوار کے موقع پہ تو وطن کی یاد آتی ہوگی. استاد دانش نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے، راستہ کاٹ کے ہر بار گزر جاتا ہے، جیسے بازار سے نادان گزر جاتا ہے. زندگی عشق میں اپنی یوں گزری ہے دانش، جیسے پردیس میں تہوار گزر جاتا ہے. تو وطن کی یاد تو آتی ہوگی تہوار پہ، عید پہ، چھوٹی عید پہ، بڑی عید پہ. ظاہر ہے جی، جو لوگ ہم جیسے لوگ جو ہیں جو جہاں جمع پلے تھے، جنہوں نے تعلیم یہاں حاصل کی، لیکن ہمارے جو بچے ہیں، اب آگے ان کے بچے ہیں، ان کا تو ملک وہی ہے. تو اس لیے وہاں عید تہوار کے اوپر ہم خوشیاں بھی مناتے ہیں، اکٹھے بھی ہوتے ہیں، تو اسی طرح کی گیدرنگ کرتے ہیں. یہاں سے زیادہ محفوظ ہے ہماری عبادت گاہیں، یہاں سے زیادہ محفوظ ہے. وہاں ہمیں کسی مسلح جتھے کے سائے تلے نماز نہیں ادا کرنی پڑتی، اور الحمدللہ وہاں ہم آزادی سے اپنے مذہبی رسومات جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، بہت اچھی بات کی ہے ظہیر صاحب نے کہ یہ ہماری طرح بندوقوں کے سائے میں عید کی نماز نہیں پڑھتے. اللہ کرے کہ ہمارے وطن میں بھی ایسا ماحول پیدا ہو جائے اور ہم اتنے محفوظ ہو جائیں کہ ہمیں اب غیروں سے کم، اپنے سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ خطرہ ہے. ہماری مساجد بھی محفوظ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ وقت لائے گا اور ہم سب ایسے ہی خوشیاں منائیں گے. ظہیر صاحب، آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جیسے حالات آپ نے ہمیں امریکہ کے بتائے ہیں، اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے ہو جائے. ناظرین، اس کے ساتھ یہ اجازت چاہوں گا. میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی.